نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ محترم حضرات، توبہ و استغفار کے منافع اور فوائد کے سلسلے میں میرا بیان چل رہا ہے کافی عرصے سے۔ اب تک میں نے بیان کیے تھے آخرت کے فائدے جو اسی آیت کے اندر موجود ہیں، نورہم یسعی بین ایدیہم، جو ابھی میں نے پڑھی اور بہت تفصیل سے ان کو اللہ نے مجھ سے بیان کروا دیا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک اور فائدہ توبہ و استغفار کا عرض کروں گا اور پھر اس کے بعد دنیا میں جو اس سے منفعت اور برکت حاصل ہوتی ہے اور قرآن کریم میں آئی ہے وہ بھی بیان کروں گا۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، بہکاتا ہوں، لیکن ان کے استغفار نے اور ان کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ نے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے استغفار اور کلمے کی وجہ سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ مطلب اس کا بالکل واضح ہے کہ کافروں کو بہکایا اور وہ کفر میں مبتلا ہو گئے، پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ، اس کی عمر بھر کی محنت برباد ہو گئی اور ایسا ہو گیا کہ جیسے اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ مومنوں کو اور مسلمانوں کو اس نے بہکایا اور وہ مبتلا ہو گئے گناہوں میں، لیکن جب انہوں نے دل سے اللہ سے توبہ کی تو اس کی تمام محنت اکارت گئی۔ جتنے عرصے اس نے محنت کی تھی وہ سب کی سب برباد چلی گئی، لہذا اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ تو استغفار اور توبہ وہ چیز ہے کہ جو شیطان کی عمر بھر کی کمائی کو اور اس کی عمر بھر کی محنت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر کوئی مسلمان عمر بھر اس کے بہکانے کی وجہ سے مبتلا رہا گناہوں میں، لیکن جب آخری عمر میں پہنچا تو اسے خیال آیا، اللہ نے اسے توفیق عطا فرمائی اور اس نے سچی توبہ کر دی اور اپنی حالت کی اصلاح کر دی۔ جتنا اس نے وقت لگایا تھا اس کو گمراہ کرنے میں اور غلط راستے پر چلانے میں، وہ تمام محنت اس کی برباد ہو گئی، تو گویا اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ ایسی بہترین چیز ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ پھر اس نے یہ کہا، یہ تو ایک جملہ ہے، ایک بات ہے اس کی کہی ہوئی۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ اس طرح میری محنت برباد جا رہی تو میں نے ایک اور راستہ نکال لیا۔ انسانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ایک اور راستہ نکال لیا، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ان کے سامنے ان کی دلی خواہشات کو دین بنا کر پیش کر دیا۔ ان کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی، جس کی مثالیں میں بھی دے دوں، اور میں نے ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ جو کچھ تمہارے دل میں آیا ہے اور جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو وہ دین ہے، وہی اللہ کا حکم ہے، وہی رسول کا حکم ہے۔ بس وہ اب اپنے اس خواہشات کے اندر مبتلا ہو گئے اور توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ہو، اس لیے کہ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں حالانکہ دین نہیں ہے، تو توبہ کیوں کریں گے؟ توبہ تو اس وقت کریں گے کہ جب وہ یہ سمجھیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، تب کریں گے۔ اس نے راستہ بدل دیا، ابلیس نے یہ راستہ تبدیل کر دیا۔
کہ ان کو ان کے دل میں آ جانے والی باتوں کو دین بنوا دیا۔ سینکڑوں مثالیں، ہزاروں مثالیں ہیں اس کی ہمارے اس معاشرے میں، اب سے نہیں بہت زمانے سے۔ میں تو مثال دے کر بتا رہا ہوں، تنقید میرا مقصود نہیں، قوالی ہے، اللہ محفوظ رکھتا۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے کہ جو اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور دین سمجھتے ہیں، آپ خود فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے، اس نے اس ناچ گانے کو اور گانے باجے کو دین بنا دیا۔ بہت سے ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ اور زیادہ رنگین بنا دیتا ہے ان چیزوں کو، کیونکہ یہ اس کا طریقہ ہے کہ وہ خوبصورت اور رنگین بنا کر گناہوں کو پیش کرتا ہے۔ کبھی تو اس میں رنگ آمیزی ہوتی ہے نفس کی خواہشات، اور کبھی اس میں رنگ آمیزی کرا دیتا ہے دین کی، رنگین بنا کر پیش کرتا ہے۔ جب اسے راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا تو اس نے قسم کھا کر بہت سی چیزوں کو بیان کیا تھا اللہ کے سامنے کہ میں اولاد آدم سے بدلہ لوں گا، ذریت آدم سے بدلہ لوں گا، کیونکہ اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں راندہ درگاہ کیا جا رہا ہوں، اس لیے مجھے بدلہ لینا ہے۔ پھر اس نے بدلہ لینے کی صورتیں بتائیں کہ میں کس کس طریقے سے بدلہ لوں گا۔ بھائیو ذرا سن لو، یہ موضوع تو نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ عرض کروں گا، کیونکہ ہم بہت جلدی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہ تمام صورتیں قرآن کریم میں تیسرے پارے سے لے کر آخر تک مختلف جگہوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم نے ان تمام صورتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ ایمان والے سمجھ جائیں اور اس کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں، ایسے ہی بیان نہیں کر دیا ہے۔ 8ویں پارے کے اندر ذرا تفصیل ہے، 14ویں پارے میں جا کر اور تفصیل ہے، اور اس کے بعد 16ویں پارے میں جا کر کچھ تفصیل آئی ہے، پھر 23ویں پارے میں جا کر مزید تفصیل آئی۔ اتنے پاروں کے اندر قرآن کریم میں اس کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے حملوں کو بیان کیا گیا ہے، کس طرح یہ دھوکہ دے گا، کس طرح حملے کرے گا، اس نے خود اللہ کے سامنے کہہ دیا کہ میں اس طرح کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے ان بندوں کو بتا دیا کہ اس طریقے سے وہ دھوکہ دے گا۔ چنانچہ 14ویں پارے کی صرف ایک آیت اس وقت ذکر کرتا ہوں۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، یہ 14ویں سپارے میں ہے، وہاں اس کا قصہ چل رہا ہے، پہلے سے ایک رکوع پہلے سے چل رہا ہے، اس میں ایک جملہ یہ، اس نے یہ کہا کہ اے میرے رب، اے میرے رب، مجھے تو تم نے گمراہ کر دیا، بما اغویتنی، میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لأزینن لهم فی الارض، اولاد آدم کے لیے میں مزین بنا کر، دنیا میں مزین بنا کر گناہ پیش کروں گا، خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، رنگین بنا کر پیش کروں گا، اور وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور اس راستے سے میں سب کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے نیک بندے محفوظ رہیں گے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں ان کے سامنے مزین بنا کر، خوبصورت بنا کر، رنگین بنا کر گناہوں کو پیش کروں گا،
کبھی رنگین ٹی وی کے ذریعے کروں گا اور کبھی سفید ٹی وی کے ذریعے کروں گا، رنگین بناؤں گا۔ کبھی رنگین کیمروں کے ذریعے کروں گا اور کبھی عام اور سادہ کیمروں کے ذریعے کروں گا رنگین۔ صاحبو ذرا غور کرو کدھر چلے جا رہے ہو۔ گناہ اسی وقت بندہ اختیار کرتا ہے جب اس کو رنگین بنا دیا جائے، ورنہ پاگل نہیں ہے وہ کہ وہ اس کو اختیار کر لے۔ اس کو رنگین بنایا جاتا ہے، یا شیطان بناتا ہے یا شیطان کے چیلے بناتے ہیں، رنگین بنا دیتے ہیں اسے، ایسا خوبصورت اور مزین بنا دیتے ہیں کہ بس اس کا دل چاہتا ہے کہ فوراً اس کو اختیار کر لے۔ مال حرام کو، رشوت کو، سود کو رنگین بنا دیا، خوبصورت بنا دیا۔ کیسا خوبصورت بنایا؟ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ایسا خوبصورت بنایا کہ ہر ایک دوڑ لگا رہا ہے اس کی طرف، ہم میں سے ہر ایک اس کی طرف بھاگ رہا ہے کہ بینک کی نوکری مل جائے، بینک میں کوئی صورت ہو جائے، سود کا کوئی کاروبار مل جائے، رشوت کی کوئی جگہ مل جائے، کسٹم میں کوئی ڈیوٹی مل جائے، اور پولیس میں کوئی ملازمت مل جائے، یا ایسے ہی جو رشوت خور محکمے مشہور ہیں ان میں کوئی ملازمت مل جائے۔ بھاگ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رنگین بنا دیا، مزین بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں۔ اس نے تو یہ کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں میں ان کے سامنے بہت مزین اور خوبصورت بنا کر گناہوں کو پیش کر دوں گا، اور اسی راستے سے ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ ہمیں اپنی اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے اور انصاف سے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس کے حملوں کا شکار نہیں؟ کیا ہم شیطان کے ان وارداتوں کے شکار نہیں؟ وہ براہ راست کرے یا اپنے چیلوں کے ذریعے کرائے، بات ایک نہیں۔ بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے تو یہ کہہ دیا کہ میں ان کے سامنے ان کی دلی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دین بنا کر پیش کروں۔ اب وہ اس کو جلدی سے اختیار کر لیں گے، اور چونکہ وہ ہو گئے ہیں اس وہم میں مبتلا کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، توبہ کریں گے۔ چنانچہ یہ حال ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو اپنی طرف سے دین میں ایسی باتوں کو داخل کر دیتے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے، نہ صحابہ کرام سے کوئی تعلق، وہ دین میں ایسی باتوں کو داخل کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ عین دین ہے، ہم بڑی عبادت کے اندر مشغول ہیں، ہم یوں کر رہے ہیں، ہم یوں کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے حضرت؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق نہیں ہے، گناہ بڑھتا چلا جاتا ہے، گناہ چڑھتا چلا جاتا ہے، اور توبہ کی توفیق ہوتی نہیں۔ اسی حال میں وہ بندہ دنیا سے گزر جاتا ہے، شیطان کا حملہ یہاں کامیاب ہو گیا، استغفار سے اور محروم رہ گیا، توبہ کرنے سے وہ محروم رہ گیا، اور توبہ ہی اس کی کمر توڑتی تھی۔ جب توبہ نہیں ہوئی تو کمر کہاں سے ٹوٹی؟ اس لیے ذرا اس کی طرف توجہ فرمائیے، جس کا دوسرا مطلب، واضح مطلب میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں کہ جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے، چونکہ علم دین سے عام ناواقفیت ہے آج کل، اگرچہ دعوے دار بہت ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے کتابیں دیکھی ہیں، ہم نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن عام ناواقفیت ہے دین سے، یعنی قرآن کریم کے مفہوم اور قرآن کریم کے مطالبات سے عام ناواقفیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور آپ کی سنت سے عام طور پر یہ مسلمان قوم ناواقف ہو چکی ہے، اور شیطان کا حملہ جاہل پر ہی کارگر ہوتا ہے، عالم پر کارگر نہیں ہوتا، جاہل پر چلتا ہے۔
عالم اس کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے اگر چاہے، ورنہ وہ جانتا ہے کہ اس نے یہ حملہ کیا، سمجھ لیتا ہے۔ اب اگر وہ محفوظ رہنا چاہے گا رہ جائے گا، ہو جائے گا، اور اگر وہ نہ محفوظ رہنا چاہے اس کا اپنا عمل ہے، لیکن سمجھ لے گا کہ یہ شیطان کا حملہ ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک سمجھدار عالم وہ شیطان کے لیے 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہے، ایک عالم۔ لیکن سمجھدار، ٹٹ پونجے نہیں، سمجھدار عالم جو ہے وہ 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہے شیطان کے معاملے میں، اس لیے کہ وہ اس کی کارروائیوں کو سمجھتا ہے۔ اس موقع پر ایک قصہ بھی یاد آیا جو میں نے اپنے بچپن میں اپنے استادوں سے سنا تھا، کتاب میں تو دیکھا نہیں لیکن بہرحال اپنے استادوں سے سنا ہے، اور عبرت کے لیے بہت کافی ہے۔ شیطان اجلاس کرتا ہے، شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کبھی، سالانہ اس کا اجلاس ہوتا ہے اور سطح سمندر پر ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث مشکات کے اندر آیا ہے۔ سطح سمندر پر تخت بچھاتا ہے اور وہاں پر اپنے چیلے چاٹوں کو بلاتا ہے، ان سے کارگزاری دریافت کرتا ہے، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، اور ہر ایک کو ان کی کارگزاری کے مطابق شاباش دیتا ہے۔ میں ذرا تشریح کے ساتھ کر رہا ہوں ورنہ حدیث ذرا مختصر ہے۔ ایک موقع پر ایک شیطان نے آ کر کہا کہ میں نے یہ کیا، وہ کیا، یوں مارا، اس طریقے سے میں نے گمراہ کیا، اس نے کوئی شاباش نہ دی۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ بس میں نے تو ایک کام کیا ہے عمر میں، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان بچہ مکتب میں قرآن کریم پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اسے روک دیا۔ یہ سننا تھا ابلیس کا کہ وہ کھڑا ہو گیا خوشی کے مارے، اور اس نے اس کام کرنے والے کو سینے سے لگایا اور یہ کہا کام تو نے کیا۔ دوسرا جس نے عمر گزار دی تھی لوگوں کو گمراہ کرنے میں، اس نے جب یہ دیکھا تو اسے بڑا افسوس ہوا، کہنے لگا ہم نے تو عمر گزار دی، اس نے ایک کام کیا اور اتنی شاباش ملی۔ اس نے شکایت کر دی اپنے گرو سے، شکایت کر دی۔ اس نے کہا اچھا، ابلیس نے کہا ٹھہر جا، میں تجھے ابھی دکھائی دیتا ہوں۔ اجلاس برخاست ہو گیا، اب وہ چلا اس کو لے کر پہنچا ایک عبادت گزار کے مکان پر، جس کی پوری عمر عبادت میں گزری تھی، تہجد گزار تھا، شب بیدار تھا، روزے دار تھا، نمازوں کا پابند تھا، پورے طریقے سے عبادت کرتا تھا، لیکن جاہل تھا۔ جاہل کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتا۔ آواز دی کہ دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ہوں تمہارا بھائی جبرائیل، آپ کی عبادت سے اللہ بہت خوش ہوا ہے اور آج آپ کو معراج میں بلایا ہے، جلدی سے غسل کر کے تیار ہو جائیے، سواری آنے والی ہے۔ اس نے کہا اچھا بھائی جبرائیل ذرا انتظار کرو، میں جلدی جلدی غسل کرتا ہوں، تیار ہوتا ہوں۔ چنانچہ وہ تیار ہونے لگا۔ اس نے اپنے چیلے سے کہا کہ ایک گدھا پکڑ لے، کیونکہ براق ہے وہ گدھے کی شکل کا تھا، گدھا پکڑ لا۔ وہ گدھا پکڑ لائے، وہ تیار ہو کر نکلا۔ شیطان نے اس سے کہا کہ چونکہ لمبا سفر ہے، اونچے آسمانوں کا سفر ہے، آپ کو ڈر لگے گا، اس لیے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے۔ تو اس نے بڑے شوق سے پٹی باندھ لی، گدھے پہ اسے سوار کرایا اور چل لیا۔ گدھا اونچے نیچے ٹیلوں پر چڑھا، کہنے لگا پہلا آسمان آیا، اب دوسرا آیا، اب تیسرا آیا، اور پھر بیچ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ پھرتا رہا رات بھر، اسی طریقے سے پھرتا رہا، معلوم نہیں کیا ہوا ہوگا اس کا۔ اس کو لے کر پہنچا ایک عالم پہ، اپنے چیلے کو لے کر۔ عالم جو تھا وہ بس فرض نمازیں پڑھتا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، نہ عبادت گزار تھا، نہ اور کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ سو رہا تھا۔ اس نے کون آیا ہے بھائی اس رات کو، اتنی رات کو؟ کہنے لگا میں آیا ہوں آپ کا بھائی جبرائیل،
اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، جبرائیل کا کیا کام؟ حضور کے بعد جبرائیل کا کیا کام دنیا میں؟ بھاگ گئے یہاں سے شیطان ہے تو بھاگ گیا وہ پہچان۔ یہ ہے علم دین، یہ ہے قرآن کا علم۔ اسی لیے آپ نے فرما دیا کہ ایک سمجھدار عالم 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے شیطان کو۔ تو ہمارے یہاں چونکہ علم تو ہے نہیں، اس لیے بہت جلدی ہمیں وہ بہکا لیتا ہے اپنی خواہشات نفس میں مبتلا کر کے، اور اسے دین بنا کر پیش کر دیں۔ ہمارے یہاں جو عورتوں کی رسمیں ہوتی ہیں عام طور پر، ان میں یہی بات ہوتی ہے۔ عورتوں کے دل میں آ گئی ایک بات اور کسی نے کہہ دیا ان سے کہ بھئی تو دین کی بات ہے، امام ضامن باندھ لو، یہ تو دین کی بات ہے، امام کا نام ہے۔ اب بتائیے، کیا تو اس نے یہ حرکت جو گناہ ہے اللہ کے یہاں، لیکن اب چونکہ دین بن گیا اس واسطے وہ توبہ نہیں کرے گا کبھی اس سے، بلکہ اس کے اندر برابر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال وہ یہ کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ میری محنت برباد جا رہی ہے تو میں نے ایک یہ راستہ نکالا کہ وہ باتیں جو دین میں داخل نہیں ہیں میں نے ان کو دین میں داخل کرا دیا اور لوگوں کو باور کرا دیا، لہٰذا اب وہ استغفار اور توبہ نہیں کریں گے اور میری کمر بھی نہیں ٹوٹے گی، میرا جو مقصود تھا وہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ استغفار کی ایک بات اس وقت آئی تھی ذہن میں تو میں نے عرض کر دی۔ اسی سلسلے میں میں آج اس بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو توبہ و استغفار کا چل رہا ہے تقریباً 4-5 مہینے سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سے، اور پھر دوسرا کوئی موضوع اختیار کرنے کا ارادہ ہے۔ قرآن کریم نے اجمالی انداز میں استغفار کے اور توبہ کے دنیا کے فائدے بتائے۔ ارشاد ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہو، اس لیے کہ وہ مغفرت کرنے والا اور بہت مغفرت کرنے والا ہے، طلب تو کرو، پھر دیکھو گے آپ کے کس قدر مغفرت والا ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، آپ کا رب بہت وسیع مغفرت رکھتا ہے۔ وسیع مغفرت کا مطلب ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر دنیا کے تمام انسان، دنیا کے تمام جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جائیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کی فرما برداری و اطاعت نہ کریں، اور پھر وہ سب کے سب توبہ کریں اور استغفار کریں اللہ سے، وہ سب کو معاف فرما دیں۔ یہ ہے مغفرت کی وسعت، یہ ہماری جیسی نہیں ہے، اللہ کا معاملہ دوسرا ہے، تو وہ اتنی بڑی مغفرت کرنے والا ہے، لہذا تم اس سے مغفرت طلب کرتے رہو، جس کا طریقہ میں نے شاید اسی بیان کے شروع میں آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ بھئی روزانہ صبح کو مغفرت طلب کر لیا کرو، سچی توبہ کر لیا کرو رات بھر کے گناہوں سے، اور روزانہ شام کو سچی توبہ کر لیا کرو دن بھر کے گناہوں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے اگر سچی توبہ، ورنہ تسبیح پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں، دل ہمارا لگا ہوا بازاروں میں، اس سے مغفرت کے یعنی اس استغفار کے ورد کا اور ذکر کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو اس کا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے وہ حاصل نہیں ہوگا قانوناً، ویسے اس کی رحمت معاف فرما دے۔ بہرحال تو یہ استغفار کیا گیا، آگے اس کے فائدے بتائے دنیا میں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ 4 فائدے بتائے۔ پہلا فائدہ بتایا کہ تم اگر استغفار کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کثرت سے یعنی موقع اور مقدار کے مطابق بارش برساتا رہے گا، یعنی قحط میں مبتلا نہ ہوگا۔
اشیاء کی نایابی اور کمیابی میں گرفتار نہ ہو. اشیاء ضرورت فراوانی سے ملیں گی، کثرت سے ملیں گی. استغفار کرو، یہ دنیا کا فائدہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. پوری قوم استغفار پر لگ جائے، پوری قوم کو برکت ملے گی، پورا ملک مالا مال ہو جائے گا. قوم میں سے جو فرد بھی استغفار پر عمل کرے گا وہ برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا. کیسی برکت؟ رزق میں برکت ہوگی، کبھی اس کو تنگی پیش نہیں آئے گی، غیب سے انتظام ہوگا. کیسی برکت ہوگی؟ اس کی عمر میں برکت ہوگی. عمر کی برکت کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ یا تو اس کی عمر طبیعی سے زیادہ ہو جائے گی، یا وہ اپنی عمر کے اندر ایسے ایسے کام کر جائے گا کہ جو اس کے لیے یادگار اور اس کے لیے صدقہ جاریہ رہیں گے. اور کس چیز میں برکت ہوگی؟ اس کے وقت میں برکت ہوگی کہ تھوڑے سے وقت میں بہت سارے کام کر جائے. ہماری طرح نہیں کہ پورا دن گزر جاتا ہے کچھ کام نہیں ہوتا، رات گزر جاتی ہے کچھ کام نہیں ہوتا. اور برکت ہوگی اس کے مال و دولت میں، اور جو چیزیں اس سے متعلق ہیں ان سب میں برکت ہوگی. استغفار تو کرو، دل سے مغفرت طلب تو کرو، سچی توبہ تو کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں موقوف حضرت سب استغفار پر، جبکہ وہ صحیح معنی میں یہ برکتیں حاصل ہو جائیں. جو حاصل کرنا چاہے گا، جو استغفار کرے گا اسے اللہ تعالیٰ نواز دے. چنانچہ ہمارے مشائخ اور ہمارے اساتذہ کرام تنگ دستی سے بچنے کے لیے استغفار کی تعلیم دیتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو، تنگ دستی سے محفوظ ہو جاؤ، برکتیں حاصل ہوں. اور دوسری چیز فرمائی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ترقی دے گا تمہیں اور اضافہ کرے گا تمہارے مال میں اور تمہاری اولادوں میں. مال میں اضافہ ہوگا. یمددکم باموال، مدد کرے گا تمہاری وہ بہت سے مال دے گا، ہر قسم کا مال دے گا، کثرت سے دے گا. یعنی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، کسی کا دست نگر نہیں بنائے گا، بلکہ خود کفیل ہو جاؤ. کوئی ضرورت پیش آئے گی اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا، غیب سے انتظام کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت اس کے پاس مال کے ذخائر رہیں گے، مال کے خزانے رہیں گے اور اس کا بینک بیلنس بہت زیادہ رہے گا، یہ مطلب نہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت ضرورت مال میں اضافہ کر دے گا، ترقی دے گا اور مدد کرے گا. ہمارے تمام ایسے اولیاء کرام جو ہمارے سلسلے میں اوپر تک چلے گئے ہیں، ان کی زندگی دیکھیے، عابدانہ زاہدانہ درویشانہ زندگی، بلکہ بظاہر کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ معاش بھی دنیا میں نہیں، لیکن بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے. کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام غیب سے فرمائے. کہنا تو نہ چاہیے لیکن بہرحال عرض کیے دیتا ہوں. ایک مرتبہ بھٹو صاحب مرحوم کی ملاقات ہوئی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. لمبا قصہ ہے لیکن میں صرف ایک طرح کی بات عرض کروں گا کہ یہ ہوتے ہیں بزرگ. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم سے تنخواہ نہیں دیتے تھے، پوری عمر تنخواہ نہیں دیتے، اور ایسے ہی محض اللہ کے لیے کام گزارا ان کا اللہ تعالیٰ کراتا تھا. تو بھٹو صاحب مرحوم نے ان کو پیشکش کی کہ حضرت نے